آیت نمبر 3 تک ہم نے کر لیا. انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 4 سے ہم تفسیر شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 4. متقیوں کی صفات ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ گنوا رہا ہے. تو ان کے دل کی سخاوت کا ذکر کیا گیا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. کھلے ہاتھ والا ہوتا ہے اور آگے بتایا جا رہا ہے کہ کھلے دل کھلے ذہن والا بھی ہوتا ہے. نہ صرف معاشی طور پر فائنینشلی آنیسٹ ہوتا ہے، انٹیگریٹی والا ہوتا ہے، بلکہ انٹلیکچول آنیسٹی بھی ہوتی ہے متقی میں. انٹلیکچول انٹیگریٹی بھی ہوتی ہے، اوپن مائنڈڈ ہوتا ہے علم کے بارے میں. اسی کا آگے ذکر ہے. فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. جو کتاب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئیں ان سب پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی متقی کا جو علم ہوتا ہے وہ متعصب نہیں ہوتا، پریجڈسڈ نہیں ہوتا، کھلے دل سے مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی تھی، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل کی تھی، اور داؤد علیہ السلام پر زبور نازل کی تھی. یعنی ایک مسلمان ہونے کے ناطے ضروری ہے کہ ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ کو مانیں، اور ان کے لیے بھی ضروری ہے جو بائبل پہ اور تورات پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ پھر قرآن کو فائنل ٹیسٹمنٹ مانیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے. جو لفظ اہم ہے وہ یہ ہے کہ بما انزل الیک، جو نازل کیا گیا آپ کی طرف. صرف قرآن کا ذکر نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو قرآن ہم نے اتارا آپ پر، تو یہاں ذکر وحی کا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 طرح کی وحی اتری. یعنی کہ وحی تو وحی ہوتی ہے لیکن اس کے 2 نام ہیں جو سمجھنے کے لیے رکھے گئے ہیں. ایک وحی ہے وحی جلی. جلی کا مطلب یہ جلا سے ہے، یعنی روشن، واضح. وحی جلی، جلی کا مطلب ہے واضح، کلیئر، اپیرنٹ. یعنی قرآن کو وحی جلی کہا جاتا ہے. اور وحی خفی، خفی خفیہ سے بنا ہے، چھپی ہوئی وحی. اور حدیث کو وحی خفی کہتے ہیں. جس انسان کی زبان سے الفاظ نکلے اور اس انسان نے کہا کہ یہ قرآن ہے، اسی انسان کی زبان سے کچھ اور الفاظ نکلے اور اس انسان نے کہا کہ یہ میں کہہ رہا ہوں تم سے، یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ میں کہہ رہا ہوں. تو کس نے کہا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کسی کو کیا پتہ کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کیا انہوں نے خود دیکھا کہ جبریل کیا وحی لے کر آئے؟ کیا انہوں نے سنا اپنے کانوں سے؟ نہیں سنا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق کری یا نہیں کری؟ یہ ہے یؤمنون بالغیب. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سچ فرمایا کہ یہ قرآن کی آیات نازل ہوئی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں سچ فرمائیں گے کہ یہ باتیں بھی مجھ کو اللہ تعالیٰ ہی نے بتائی ہیں لیکن قرآن کا حصہ نہیں ہیں. جیسے مثال کے طور پہ وضو کا طریقہ آپ نے خود تو نہیں ایجاد کر لیا اپنے دل سے، جبریل علیہ السلام نے آ کر آپ کو سکھایا. کیا نماز کا طریقہ خود سے تو نہیں ایجاد کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. طویل حدیث ہمیں ملتی ہے جس میں کہ جبریل علیہ السلام نے آ کر اوقات بھی آپ کو بتائے کہ شروع وقت اس نماز کا یہ ہے، آخری وقت اس نماز کا یہ ہے، آپٹیمم ٹائم اس نماز کا یہ ہے، ایسے نماز پڑھنی ہے، یہ پڑھنا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے رہنمائی ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئی، جو حدیث کی شکل میں موجود ہے. تو دراصل ایک وحی کا انکار جو ہے وہ دوسری وحی کا انکار بن جاتا ہے. جو حدیث کا انکار کرتے ہیں ان کے پاس آپشن ہی نہیں ہے کہ وہ قرآن کی بہت سی چیزوں کا انکار کریں.
تو لہٰذا جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں، مانتے ہیں۔ ہاں یقیناً فرق یہ ہے کہ قرآن میں کسی قسم کا ڈسٹورشن، فالسیفیکیشن ممکن ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود حفاظت فرمائی قرآن کی۔ سورہ حجر کی آیت ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یقیناً ہم ہی نے الذکر یعنی قرآن نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو الحمدللہ وہ اپنی جگہ چیز ہے۔ حدیث کے بارے میں یقیناً یہ حقیقت ہے کہ جھوٹی حدیثیں گھڑی گئیں، پھر اللہ نے کیسے حفاظت کی، وہی خفی کی۔ اللہ نے انسان اٹھائے، ایک سے غیر معمولی اللہ نے انسان اٹھائے جنہوں نے کہ احادیث کی چھان پھٹک کری، صحیح اور غلط کو الگ الگ کیا، اور یہ ذخیرہ ہم تک الحمدللہ پہنچ گیا۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ صرف یہ احادیث کی بات نہیں ہے، بلکہ دنیا کا کوئی علم اٹھا کے دیکھ لیں، جس علم کے اندر جس برانچ آف سائنس میں پروگریس ہوئی ہے وہ کسی ایک یا دو ایکسٹراڈنری انسانوں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ کہ آئنسٹائن پیدا ہوا یا نہیں ہوا؟ ایک آئنسٹائن نے لیوس اینڈ باؤنڈس کے ساتھ فزکس کے اندر ڈسکوریز کی یا نہیں کری؟ کی نا۔ اسی طرح میڈیسن کی فیلڈ میں دیکھیں، پینسلین کیسے دریافت ہوئی؟ بائی چانس۔ پینسلین جس نے کہ اتنا فائدہ پہنچایا انسانیت کو، کیسے دریافت ہوئی؟ بائی چانس ہوئی۔ پیٹر ڈش کے اندر وہ کالونی کوئی بن گئی تھی اس کے اندر، تو پھر ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہم سب ان چیزوں کو مانتے ہیں کہ ہاں یقیناً یہ غیر معمولی لوگ تھے، ایکسٹراڈنری لوگ تھے، ایکسیپشنل لوگ تھے، جینیس تھے، جس کے ذریعے مختلف علوم جو ہیں ان کی حفاظت ہوئی اور ان علوم کے اندر ترقی ہوئی۔ یہی معاملہ دین کے علوم کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے جینیس پیدا کر دیے، امام ابو حنیفہ جیسے جینیس پیدا کر دیے، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام شافعی رحمہم اللہ، انہوں نے دین کی حفاظت کری، احادیث کی حفاظت کری، وحی کی حفاظت کری۔ تو قرآن کی حفاظت تو اللہ نے خود کی، اور وحی کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اٹھا کر کھڑا کیا، متقیوں کو اللہ نے کھڑا کیا، اور انہوں نے احادیث کی حفاظت کی۔ تو وہ جو مومن ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، وہ اس سب پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر اور حدیث پر اور پچھلی کتابوں پر بھی، حالانکہ پچھلی کتابیں تو محفوظ ہیں ہی نہیں، اس میں موجود علم میں ملاوٹ ہو گئی ہے، اور خود جن کی وہ کتابیں ہیں، یہود اور عیسائی خود اعتراف کرتے ہیں اور کنفیس کرتے ہیں کہ ہماری کتابیں پیور نہیں ہیں، یہ محفوظ نہیں ہیں، ان تک پر ایمان لانے کا ہم سے تقاضا کیا گیا۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ جو محرف کتابیں ہیں، ثابت شدہ محرف ہیں، ان پر تو ایمان لائے بغیر ہم مسلمان ہو نہیں سکتے، اور اپنی ہی نبی کی احادیث کو ہم اٹھا کر ایک طرف رکھ دیں، یہ تو عجیب ہی بات ہو گئی بالکل۔ یہ کیسے ممکن ہوگا کہ پھر ہم دین پر عمل کر سکیں؟ پھر تو نہیں کر سکتے۔ تو جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا قرآن اور حدیث کی شکل میں، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور پچھلی کتابوں کو بھی مانتے ہیں۔ ہاں بات یہ ہے کہ عمل صرف اس پر ہوگا جو قرآن اور حدیث کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ کیوں؟ کیا یہ تعصب ہے؟ کیا یہ پریجڈس ہے؟ نہیں، یہ تقوی کا تقاضا ہے کہ ان ویریفائڈ ایڈلٹریٹڈ علم پر عمل نہ کیا جائے، غیر مصدقہ خبروں پر عمل نہیں کیا جائے۔ یہ تقوی کے تقاضے کی وجہ سے اس پر عمل نہیں ہوتا۔ ایک اور چیز جو اہم ہے، فرمایا وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا۔ جب بھی قرآن میں ذکر آئے گا پچھلے رسولوں کا اور پچھلی قوموں کا ذکر آئے گا، اس لحاظ سے بھی قرآن ایکسیپشن ہے، ایک استثناء ہے۔ اب تک جتنی کتابیں نازل ہوئیں، چاہے وہ تورات یا وہ انجیل ہو، تمام آسمانی کتابوں میں آنے والے نبی کا تذکرہ ضرور ہوتا تھا، اور خود ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے بیانات میں اور عیسیٰ علیہ السلام کے بیانات میں یہ بات ملتی ہے کہ انہوں نے تذکرہ کیا ہے کہ ہمارے بعد ایک نبی آئے گا، اور ہم سورہ صف پڑھیں گے، اس میں تو کلیئر لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے بشارت دی تھی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔
نام تک موجود تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ہر نبی نے اپنے بعد کے آنے والے نبی کی بشارت دی، سوائے کس نے؟ سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے قرآن۔ قرآن نے کسی آنے والے کا ذکر نہیں کیا، کہیں نہیں آتا کہ جو نازل کیا جائے گا آپ کے بعد اس کو بھی مانتے ہیں، اس لیے کہ یہ بات بھی انشاءاللہ ہم آگے پڑھ لیں گے۔ ہر نبی نے اپنی امت سے عہد لیا تھا کہ جو نبی میرے بعد آئے گا اور تم اگر اس کا زمانہ پاؤ گے تو تم اس پر ایمان لاؤ گے اور تم اس کی مدد کرو گے۔ یہ نبی عہد لے کر جاتے تھے اپنی قوم سے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے عہد لے کر گئے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اگر تم نے پایا تو تم ان پر ایمان لانا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے عہد لیا تھا کہ تم نے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا تو تم ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا عہد مسلمانوں سے نہیں لیا کہ میرے بعد جو نبی آئے گا تم اس کی مدد کرنا اور اس پر ایمان لانا، اس لیے کہ آپ آخری رسول اور آخری نبی ہیں۔ تو قرآن کے اپنے اندر انہیرنٹ ایویڈنس موجود ہے کہ جو وحی کا، رسالت کا، کتاب کے نزول کا ذکر ہے، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پہلے۔ من بعدک تو ہم پڑھیں گے ہی نہیں کہ آپ کے بعد بھی یہ ہوگا۔ جب آئے گا من قبلک من قبلک من قبلک، آپ سے پہلے آپ سے پہلے آپ سے پہلے۔ تو ختم نبوت کی خالی کوئی ایک یا دو آیتیں نہیں ہیں قرآن کے اندر، قرآن میں بہت سارے ثبوت موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یومنون سے اب مختلف لفظ آ رہا ہے، یوقنون، آخرت کے لیے یقین کا لفظ استعمال کیا گیا۔ آخرت کیا ہے؟ مراد ہے مرنے کے بعد زندہ ہونا اور اعمال کی جزا اور سزا ملنا۔ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی کا ہونا ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کہ عقل بھی تقاضا کرتی ہے۔ مشاہدہ، حواس بھی تقاضا کرتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے اس طرح سے، اور وہی کنفرم کر دیتی ہے اس چیز کو۔ جتنے ادیان اٹھا کے دیکھ لیں، اکثریت کے اندر موت کے بعد کی زندگی کا تصور پایا جاتا ہے۔ بہت کم ایسے ملیں گے کوئی مذاہب جس میں کہ بعث بعد الموت کا تصور نہ پایا جاتا ہو، اس لیے کہ انسان سوچتا ہے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مٹی ہو کے سب مٹی میں مل جائیں، یہ تو ناممکن ہے، دس از ناٹ پاسبل، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو آخرت کا یقین ہے، یہی عمل پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز ہے۔ یقین ایسا علم جس میں کبھی شک ہوا ہی نہ ہو۔ سمپل آبزرویشن بتاتا ہے کہ انجام ہونا چاہیے، یہ ادھوری کہانی نہیں ہو سکتی انسان کی زندگی کی، الٹپ مر گیا اور قصہ ختم نہیں۔ کسی کا قول ہے، انہوں نے کہا ہے کہ حیرت ہے اس شخص پر جو اللہ کے بارے میں شک کرتا ہے حالانکہ اللہ اپنی مخلوق کو دیکھ رہا ہے۔ حیرت ہے جو پہلی تخلیق کو پہچانتا ہے اور دوبارہ تخلیق ہونے کا انکار کرتا ہے۔ حیرت ہے جو مرنے کے بعد جی اٹھنے کا انکار کرتا ہے حالانکہ رات دن مرتا جیتا یعنی سوتا جاگتا ہے اور سونے کے بعد اٹھایا جاتا ہے۔ حیرت ہے اس پر جو جنت کا انکار کرتا ہے حالانکہ دنیا کی نعمتیں حاصل کرنی چاہتا ہے۔ حیرت ہے اس مغرور متکبر پر، اس ایروگنٹ فول کے اوپر جو آغاز میں حقیر پانی کی بوند تھا اور انجام سڑنے والا مردار ہوتا ہے۔ اس پر تکبر، اس پر اکڑ، وہ بھی اللہ کے آگے۔ حقیقت ہے کہ آخرت پر اگر یقین نہ ہو تو انسان کی جو اخلاقی حص ہے، جو موریلٹی ہے، وہ توازن میں نہیں آ سکتی، بیلنسڈ موریلٹی نہیں ہو سکتی۔ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اینگل میں اس میں افراط و تفریط، ایکسٹریمزم پایا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ خوبیاں ہیں جو کہ یہاں بیان فرمائی ہیں، اور ان لوگوں کے بارے میں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔
ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے سیدھے راستے پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ یہ اولائے کا لفظ پر بھی غور کریں، جیسے کہ قرآن کے لیے ذالکا آیا تھا جس میں کہ عظمت اور رفعت کی طرف اشارہ تھا، اسی طرح ان صفات کے حامل لوگوں کے لیے اولائکا آ رہا ہے، ان کی عظمت کی طرف اشارہ ہے، اس لیے کہ یہ لوگ بہت دور نہیں تھے جن میں یہ صفات تھیں۔ یہ کون لوگ تھے جن میں یہ ساری صفات موجود تھیں؟ یہ تو سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد موجود تھے۔ ہونا کیا چاہیے تھا کہ یہاں بھی ہا اولائی آنا چاہیے تھا، ہا اولائی علی ہدی من ربہم، کہ یہ لوگ ہدایت پر ہیں۔ وہ کیوں کہا؟ وہ کوئی بہت دور تھوڑی تھے، کوئی روم ایران میں تھوڑی بیٹھے ہوئے تھے جو کہا گیا کہ وہ ہدایت پر ہیں۔ تو یہ دور کا جو اشارہ استعمال کیا گیا ان کی عظمت کے لیے، ان کی شان کے لیے، ان کے اعلیٰ درجات کے لیے۔ تو تقوی والوں سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ان کو ہدایت بھی دے گا اور جنت بھی دے گا۔ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہ تعالیٰ میں سوال کرتی ہوں تجھ سے ہدایت کا اور تقوی کا اور پاک دامنی کا اور غنا کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غنی کر دے۔ اور جہاں تک یہ سوال ہے درجوں کا کہ کتنے بلند ان کے درجے ہوں گے، تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت اپنے سے اونچے درجے کے جنتیوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے تم چمکدار تارے کو دیکھتے ہو افق کے اوپر، تم ہورائزن پر گلٹرنگ سٹار دیکھتے ہو، ایسے کم درجے کے جنتی اوپر کے جنتیوں کو دیکھیں گے۔ تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا انبیاء کے درجات ہوں گے جو اتنے بلند ہوں گے، جو ان کے علاوہ کوئی اور پا نہ سکے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں، والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ہستی کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ کون ہوں گے وہ اعلیٰ درجے والے جنتی؟ رجال، وہ انسان ہوں گے آمنوا باللہ، جو کہ اللہ پر ایمان لائے، وصدقوا المرسلین، اور جنہوں نے رسولوں کی تصدیق کری۔ تو یعنی میں اور آپ بھی وہ درجے پا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی، ہم بھی وہ اعلیٰ درجے انشاءاللہ جنت کے حاصل کر سکتے ہیں۔ آؤٹ آف ریچ نہیں ہے، وہ مخصوص لوگوں کے لیے نہیں ہے، بس کیا کرنا ہے؟ اللہ پر پکا ایمان اور رسولوں کی باتوں کی تصدیق انشاءاللہ۔ بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ جب یہ متقیوں والی آیات نازل ہوئیں، ان صفات کے حامل لوگ موجود تھے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عائشہ، ام سلمہ، فاطمہ، زینب رضی اللہ عنہم سب موجود تھے۔ تو ایک عملی نمونہ سامنے تھا، جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی، یوٹوپین باتیں نہیں ہیں، قصے کہانیوں کی باتیں نہیں ہیں، آئیڈیلسٹک باتیں نہیں ہیں، پریکٹیکل پریگمیٹک پاسبل چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ امپاسبل سٹینڈرڈ نہیں رکھتا کہ جس کو عام انسان پہنچ ہی نہ پائے۔ تو یہ نکال دیں ذہنوں سے کہ متقی جو ہے تو کوئی پتہ نہیں کہاں کا پہنچا ہوا کوئی غیر معمولی انسان ہوتا ہے، نہیں، یہ میں آپ ہم جیسے معمولی انسانوں کا ذکر ہے یہاں پر۔ یہ خوبیاں ہم سب اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں، بلکہ پیدا کرنی چاہیے۔ اگر ہم اپنی ذات کو اپنے لیے فائدہ مند بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا تزکیہ کرنا ہوگا اس کے ذریعے سے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہدایت یافتہ لوگوں کا بیان ہو گیا، انعمت علیہم لوگوں کا، خالص پکے مومن، طیب ترین انسانوں سے اللہ تعالیٰ نے بات کا آغاز کیا۔ تو ایک اینڈ آف دا اسپیکٹرم دکھایا، اب 180 ڈگریز کے اوپر ادر اینڈ آف دا اسپیکٹرم، اب دوسری انتہا اگلی آیات میں بتائی جا رہی ہے۔ خالص پکے کافروں کا ذکر، جن تک حق پہنچ گیا اس کو انہوں نے پہچان لیا۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں ہم، حق پہنچ گیا اور انہوں نے پہچان لیا اور سچ اس کو دل نے مان لیا، لیکن ضد کی وجہ سے یا تکبر کی وجہ سے یا دنیا کی محبت کی وجہ سے ٹھکرا دیا، نہیں مانا۔ چلیے یہاں تک بھی معاملہ اتنا مشکل نہیں تھا، نہ صرف نہیں مانا حق کو جاننے پہچاننے کے باوجود، بلکہ اسلام کے مخالف بن کر کھڑے ہو گئے
اور جو اس راستے پہ چل رہے تھے ان کی زندگیاں مشکل کرنی شروع کر دیں۔ کھلے دشمن، گندے لوگ، پہلے ہی طے کر لیا، مقدمہ پیش ہونے سے پہلے ہی قاضی نے فیصلہ کر لیا کہ سزا دینی ہے، وداؤٹ ایویڈنس، کچھ سنے بغیر۔ ایسے بھی ہوتے ہیں ججز، تو یہ اس طرح کے جج ہیں، کوئی ان کے سامنے ثبوت آ جائے، کوئی ان کے سامنے ایویڈنس آ جائے، کوئی شہادت ان کے سامنے آ جائے، ان کو تو ماننا ہی نہیں، یہ فیصلہ کر چکے ہیں، پکے 100% کافر۔ تو یہاں پر ان کا ذکر کیا جا رہا ہے 2 آیات کے اندر۔ فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، جن لوگوں نے ان باتوں کو ماننے سے انکار کیا ہے ان کے لیے برابر ہے، خواہ آپ ان کو خبردار کریں یا نہ کریں، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ انذار کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ کی پکڑ سے ڈرانا، لوگوں کو انجام سے خبردار کر دینا، اور کفر کے بارے میں بھی ہم بات کر چکے۔ تو یہاں کفر جو ہے اپنے اصطلاحی معنوں میں آ رہا ہے، جو ایک ٹرمینالوجی ہے قرآن کی، بیسک ٹرمینالوجی ہے کفر، یعنی ان حقائق کا انکار کر دینا جن پر ایمان لانا واجب ہے۔ کفر کیا ہے؟ ان حقائق کا، ان ریالٹیز کا انکار کر دینا جن کو ماننا واجب ہے، ایبسلیوٹلی کمپلسری ہے، چاہے وہ ساری چیزوں کا انکار کر دیں، اللہ، رسول، فرشتے، کتاب، آخرت، جنت، دوزخ، سب کا انکار کر دیں، یا ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دیں۔ اللہ کو مانے، رسولوں کو نہیں مانے، اللہ کو مانے، رسولوں کو مانے، آخرت کو نہیں مانے، کوئی بھی کمبینیشن ہوگا وہ سب کا سب کفر کی کیٹیگری میں چلا جائے گا۔ اب یہ بات جو یہاں فرمائی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خبردار کریں یا نہ کریں، یہ نہیں مانیں گے، یہ کیوں فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے، اس لیے کہ اتنا واضح، اتنا روشن، اتنا کلیئر تھا قرآن کا پیغام کہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ سننے کے بعد کوئی اس کو مانے گا نہیں۔ لگتا تھا یہ تو ایسی حقیقت ہے کہ لوگ سنتے ہی دوڑے چلے آئیں گے اور فوراً آمنا و صدقنا کہیں گے کہ ہاں بالکل ہم تو آپ پر ایمان لائے اور ہم آپ کو، آپ کی سچائی کی تصدیق کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا۔ یہ تو عجیب بات ہو گئی ہوگی کہ لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا، اور جب کوئی اتنی کھلی حقیقت کو نہ مانے تو شاید بتانے والا سمجھتا ہے کہ میرے بتانے کا پرابلم ہے۔ اب مثال کے طور پہ اگر کوئی کہتا ہے ہم سے آ کر کہ لائٹ جل رہی ہے، بلب جل رہا ہے یہاں پر، اور کوئی کہہ کہ نہیں کہاں ہے لائٹ، تو بتانے والے کو خیال آئے گا کہ میں نے شاید پوائنٹ نہیں کیا صحیح طرح سے، شاید میں نے انگلی ادھر سے ادھر کر دی، تو وہ اپنی طرف سے کوشش کرے گا کہ دیکھو یہ جل رہا ہے، یہ رہا سامنے، اس کو لگے گا میرا قصور ہے۔ مثال کے طور پہ عید کا چاند جب کسی کو نظر نہیں آتا، ہمیں نظر آ گیا، اب وہ ساتھ والے کو نظر نہیں آ رہا، لگتا ہے سارا ہمارے ہی پرابلم ہے کہ ہم ہی اس کو پوائنٹ نہیں کر سک رہے کہ دیکھو ایگزیکٹلی کہاں پر ہے وہ۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو ایگزیکٹلی معاملہ رسولوں کا یہ ہوتا تھا، جب امتیں نہیں مانتی تھیں تو وہ سمجھتے تھے کہ شاید ہم بتا نہیں پا رہے، ہم حق کو واضح نہیں کر پا رہے، ہمارا کوئی مسئلہ ہے، اپنے ہی آپ کو بلیم کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہلکا کر دیا اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ ایموشنل سٹریس، سائیکولوجیکل سٹریس ہٹا دیا ان کے اوپر سے کہ دیکھیں آپ کا کوئی قصور ہے ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہیں ہی پکے کافر، حق سننا ہی نہیں چاہتے، سمجھنا ہی نہیں چاہتے، ان کو تو چڑ ہے، ان کو نفرت ہے، ان کو بغض ہے، ایمان کے لیے ہیٹریڈ ہے ان کے اندر، دے فائنڈ ایمان ریپلسو۔ تو اتنی جو ان کی نفرت ہے اور ان کے دل کے اندر اتنی گھن ہے اسلام سے، تو اللہ نے ان کے دل کی مراد پوری کر دی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا جو دربار ہے وہ ایسا ہی ہے، جو ہدایت مانگے گا اس کو ہدایت ملے گی، جو گمراہی مانگے گا گمراہی ملے گی۔ تو لہٰذا جب ان کو نہیں پسند، ان کو چڑ آتی ہے، ان کو نفرت آتی ہے، تو اللہ نے ان کا ارمان پورا کر دیا۔ کس طرح سے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں کے اوپر، نہ ان کے دلوں سے خیر پھوٹے گا،
نہ ان کے دلوں تک خیر پہنچے گا. سیل ہو گئے ان کے دل, سیز کر لیا اللہ نے ان کے دل کو. اور یہ جو دل پر مہر لگنے کی نوبت آتی ہے یہ اتنی آسانی سے نہیں آتی. ایسے آرام سے لوگوں کے دلوں پہ مہریں نہیں لگتی ہیں. کوئی دل پر مہر لگنے کے پیچھے سالوں کی نفرت, سالوں کی مخالفت, سالوں کی دشمنی اور کبیرہ گناہوں کے انبار ہوتے ہیں جن پر کبھی استغفار نہیں کی گئی ہوتی, بلکہ ان گناہوں کو خوبی سمجھا گیا ہوتا ہے. چھپانا تو دور کی بات, فلانٹ کرتے ہیں گناہوں کو, فخر کرتے ہیں. امبیرس ہونا تو بہت دور کی بات ہے, فخر کے ساتھ اپنے گناہوں کا اظہار کرتے ہیں. اتنی محنت لگتی ہے تو کہیں جا کے پھر دل پر مہر لگتی ہے. تو اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پہ. کسی مکی صورت میں ہم کو یہ نہیں ملے گا کہ اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر. یہ سالوں کا پروسیس ہے کہ انہوں نے, کہتے ہیں نا کہ دشمنی کا حق ادا کر دیا. تو کٹر کافروں کے لیے پھر یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما لیا. اور جو ہدایت کے دو راستے ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی. اور کس چیز پر مہر لگ گئی؟ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ, اور ان کی سماعت کے اوپر. اللہ نے ان کے کانوں پر مہر لگا دی. اور ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ سننا جو ہے نا یہ بڑی نعمت ہے. اللہ کی آیات دو طرح کی ہیں, مشہودہ اور مسموعہ. مشہودہ کس سے بنا ہے؟ دیکھنے سے. وہ کون سی آیات ہیں جو دیکھی جاتی ہیں؟ کائنات. کھول آنکھ, زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. ساری کائنات کیا بتا رہی ہے؟ کہ اللہ کا وجود ہے. اور مسموعہ کا تعلق کس سے ہے؟ سماعت سے. تو سننے والی آیات کون سی ہیں؟ قرآن کی. زیادہ اہم دونوں میں سے کون سی ہیں؟ قرآن کی. مسموعہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سماعت پر ہی مہر لگا دی. سب کچھ سنیں گے, حق سننا نہیں چاہیں گے. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ, اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے. اللہ نے پردہ ڈال دیا ان کی آنکھوں کے اوپر. جو مشہودہ بھی آیات ہیں, ایٹم کو بھی دیکھیں گے اللہ یاد نہیں آئے گا. ایٹم کو دیکھ کے یہ تو سوچیں گے کہ ویپن کیسے بنا لیں یا نیوکلیر انرجی کیسے حاصل کر لیں, اور دنیا میں مزید ترقی, مزید پاور, مزید ڈومیننس کیسے حاصل کر لیں. ان کو نہ آخرت یاد آئے گی اور نہ ایٹم کا بنانے والا یاد آئے گا. مخلوق ہی مخلوق کو دیکھیں گے اور خالق کو نہیں پہچان پائیں گے. تو یہ اللہ نے اس طرح پردہ ڈال دیا ہے اور فرما دیا کہ جب یہ نوبت آ جائے پھر تو ہم کہتے ہیں نا کہ the fate is sealed, the deed is done. پھر تو ہو چکا فیصلہ کہ جب نہ حق کے لیے دل چاہے, نہ حق سننے کا دل چاہے, نہ حق دیکھنے کا دل چاہے, کوئی موقع بھی نہ ہو آس پاس, کوئی ماحول بھی ایسا نہ ہو چاروں طرف, کوئی دوست بھی ایسا نہ ہو جو کوئی حق کی بات کبھی کان پر ڈالے, سوائے گناہوں اور نافرمانیوں اور شیطان کی باتوں کے اور دنیا کی باتوں کے کوئی اور بات کان پہ پڑتی ہی نہیں. تو بس ایسے کا پھر کوئی علاج نہیں. فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, وہ سخت سزا کے مستحق ہیں. عظیم عذاب ہے ان کے لیے. کفر بھی تو بہت عظیم کیا انہوں نے, اور یہ بھی کیٹیگری کفار کی ہمیشہ سے رہی ہے. یہ نہیں کہ کنفیوز ہو گئے تھے. دیکھیں اللہ تعالیٰ جب رسول اپنا بھیجا کرتا تھا, اللہ تعالیٰ رسول پر ایمان کو اٹیچ کر دیتا تھا نجات کے ساتھ, کہ رسول پر ایمان لاؤ گے تو نجات ملے گی, اور نہیں ایمان لاؤ گے تو نہیں نجات ملے گی. جنت کا دار و مدار کس پر ہوتا تھا؟ رسول پر ایمان لانے پر. تو جب لٹرلی ہم کہتے ہیں نا انگلش میں that fate was hanging in the balance, جب ان کی نجات کا دار و مدار رسول کے ساتھ اٹیچ تھا تو اللہ تعالیٰ رسول پر ایمان لانا اتنا مشکل نہیں کرتا تھا. اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت سی فیسلٹیز فراہم کر دیتا تھا کہ یہ لوگ رسول کو پہچان جائیں اور رسول پر ایمان لے آئیں.
ایسا مشکل نہیں تھا رسول پر ایمان لانا کہ کوئی میرے آپ کے دروازے پہ آج نوک کر کر کہے کہ میں اللہ کا رسول آیا ہوں. ایسے نہیں رسول ہوا کرتے تھے. جیسے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ لوگوں کا بیان ہے جو کہ یہودی تھے اور یہودی سے مسلمان ہوئے. کسی نے کہا کہ میں نے آ کے سب سے پہلے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ان کا چہرہ دیکھتے ہی میرے دل نے گواہی دی کہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. جب معمولی سے معمولی چیز میں کبھی مذاق میں جس نے جھوٹ نہ بولا ہو وہ اللہ پر اتنا بڑا جھوٹ گھڑے گا. تو ہم اس پرسنالٹی کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ کیا شخصیت ہوا کرتی تھی جس کو اللہ رسول بنایا کرتا تھا. ہم نے کمی نہیں دیکھے ایسے لوگ ہیں ہی نہیں. اور ایسے تھوڑی کو روز روز پیدا ہوتے ہیں ایسے لوگ. جیسے بھی آئنسٹائن کی مثال ہم نے دی کہ روز روز آئنسٹائن تھوڑی پیدا ہوتے ہیں. تو یہ رسولوں والی شخصیت یہ ایسی کامن نہیں ہوتی. یہ تو ایکسیپشنز کے بھی ایکسیپشنز ہیں. کریم آف دا کریم آف دا کریم ہوا کرتے تھے. تبھی تو ایسا ہوا کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہوا ہے. بیوی نے کہا کہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں آپ, میں ایمان لاتی ہوں آپ پر. قریبی ترین دوست ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سنتے ہی کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں آپ پر, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور جو انیشیل ساتھی ہوا کرتے تھے ان رسولوں کے, ان کی بھی شخصیات غیر معمولی ہوتی تھیں. عثمان رضی اللہ عنہ کو کس نے ایمان کی دعوت دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دی, ابو بکر نے دی. وہ ابو بکر کے دوست تھے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جا کر ان سے کہا کہ مکے میں محمد یہ کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا میں ایمان لاتا ہوں. یہ معاملہ ہوا کرتا تھا. ایسے ساتھی ہوا کرتے تھے. کوئی ایسے نارمل قسم کے وہ لوگ نہیں ہوتے تھے جو کہ رسولوں کے انیشیل ساتھی ہوتے تھے. ایک اور چیز جو ہم نے رسول پر ایمان کے بارے میں بات کی, معجزوں کی بات کی, پرسنالٹی کی بات کی, اور ان کا اپنا غیب دیکھنا اس کی بات کی. ایک اور چیز کہ جب اللہ تعالیٰ رسول بھیجنے والا ہوتا تھا تو کچھ ایکسٹرا آرڈنری واقعات ضرور ہوتے تھے. لوگ خواب دیکھا کرتے تھے, کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا تھا. وہ اصحاب الفیل کا واقعہ ہوا تھا, یاد ہے آپ کو؟ ارہاس لفظ ہم نے یوز کیا تھا کہ ارہاس ان علامات کو کہتے ہیں کہ جو رسول کے آنے سے پہلے ظاہر ہوا کرتی تھیں. پلس بہت بڑا پلس, پچھلی کتابیں موجود ہوتی تھیں جس میں کہ نشانیاں لکھی ہوئی ہوتی تھیں کہ جو رسول آئے گا اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ایسے 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 ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام, آپ کی والدہ کا نام, آپ کا یتیم ہونا, کھجوروں کی وادی میں آنا, یہ تمام چیزیں موجود تھیں. اور جو آپ نے فتح مکہ کے موقع پہ 10,000 صحابہ کے ساتھ آپ نے فتح مکہ کا معاملہ کیا تھا, تو یہ ان کے ہاں لکھا ہوا ہے کہ 10,000 قدوسیوں کا لشکر لے کر آئیں گے وہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اتنی کلیئر علامات لکھی ہوتی تھیں. نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات موجود تھیں ان کی کتابوں کے اندر, بلکہ صحابہ کی علامات موجود تھیں. یہ حقیقت ہے. جب بیت المقدس فتح ہوا تو عیسائیوں نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا. انہوں نے سیج ڈال دی تھی. مسلمانوں کے لشکر نے فتح تو کر لیا تھا, لیکن انہوں نے اپنی سیج ڈال دی اور کہا کہ ہم تو کھولیں گے نہیں, تم کھڑے رہو یہاں پر سالوں. تو جب وجہ پوچھی گئی کہ بھئی اب تم کیوں نہیں آخر ہتھیار ڈال رہے, تو جو اس عیسائیوں کے راہب تھے انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں جس شخص کا حلیہ لکھا ہے, جس کے ہاتھ بیت المقدس کو فتح ہونا ہے, ہمیں اس حلیے کا کوئی انسان تم میں نظر نہیں آ رہا. تو پھر لوگوں نے خط لکھا عمر رضی اللہ عنہ کو کہ آپ تشریف لائیے. تو عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے, اور کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے پھر جو راہب وغیرہ تھے, کرسچن پریسٹ وغیرہ, وہ اپنی مذہبی کتابیں لے کر آئے, کتابیں پڑھتے جاتے تھے اور وہ چیک کرتے جاتے تھے عمر رضی اللہ عنہ کو. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہاں یہ وہی ہیں جس کا کہ ذکر ہماری کتابوں میں لکھا ہے. تو انہوں نے دروازہ کھولا. پھر یہ تو بہت پری ہسٹورک باتیں تو نہیں ہیں, یہ تو بھی کیا 1,500 سال, کون سی بڑی چیز ہے اسلام کی دنیا کی تاریخ کے اندر. تو اتنا کلیئر اللہ تعالیٰ ثبوت فراہم کیا کرتا تھا, اور حیرت اور افسوس ان کے اوپر کہ جو آپ سے ملے اور ایمان نہ لائے. کتنے بدقسمت. تو یہاں تک ذکر آ گیا کفار کا.